वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि जब हम महकमा एक्साइज पंजाब की बात करते हैं तो मनमानियां, बेज़ाब्तगियां लाइन लगी हुई है। आला अफसरान की जो मनमानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो छोटे शाही अफसरान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे पैमाने पे भी काम कर रहे हैं महकमा एक्साइज में, वो भी अफसरान शाही हैं और उनके भी मामलात कुछ इस तरह के हैं कि मन मर्जियां करते हैं, अपनी मर्जी होती है तो सीटों पर आकर बैठते हैं, वरना आवाम ख्वार होती रहती है नंबर प्लेट्स के लिए, कार्ड्स के लिए। और यहाँ पर जो सालों से नंबर प्लेट्स इशू की जानी थी अभी तक इशू नहीं की गई। यानी कि अगर आवाम को अकोमोडेट करने की बात आए तो महकमा एक्साइज की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो अपनी मनमर्जियां और मनमानियां करते हुए चलता चला जा रहा है। कोई इस पर जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है वो खामोश बैठे हैं। न जाने महकमा एक्साइज जो है वो कौन सा ऐसा जो है वो बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहा है जिससे मुल्की खजाना जो है वो भरता चला जा रहा है। अगर हम देखें और अपनी नजर से आपको ये सब चीजें दिखाए तो हमें तो लगता है कि महकमा एक्साइज जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला महकमा है, वो हमारे पाकिस्तान का जो खजाना है, जो मुल्की खजाना है, जो पंजाब का हमारा खजाना है, उसको तो नुकसान पहुंच रहा है महकमा एक्साइज की तरफ से। जितना रेवेन्यू ये जनरेट कर सकते हैं उतना रेवेन्यू जनरेट करने में जो है वो नाकाम साबित होते हैं। फिर ये रिश्वत का जो बाजार वहां पर गर्म है कि अपनी मनमर्जियां करके जो है वो छोटे पैमाने पे जो लोग होते हैं उनको अफसरशाही की सीट दे दी जाती है। एक मैट्रिक पास बंदे को जब आप अफसरशाही लगा देंगे तो उसको क्या समझ आएगी कि उसने बैठकर जो है अपनी सीट पर क्या काम करना है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। बेज़ाब्तगियां, मामलात, मनमानियां बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। आइए देखते हैं मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। सूबाई हुकूमत के महकमा एक्साइज में दूसरे इजरा की तरह लाहौर में आला अफसरान की मनमानियां और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, गाड़ियों की नंबर प्लेट गुज़िश्ता 3 सालों से इल्तवा का शिकार और कभी रजिस्ट्रेशन कार्ड 4 माह से गायब होने के बायस गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले हजरात कारोबार करने पर मुश्किलात का सामना। मोटर मालकान से गाड़ी से ट्रांसफर टोकन टैक्स की मद में रोजाना हुकूमत पंजाब को करोड़ों का फायदा दिया जा रहा है और लाखों की रिश्वत आला अफसरान की नजर की जा रही है। मोटर मालकान से इतना ज्यादा रेवेन्यू लेने के बावजूद मोटर मालकान को इसके बदले पंजाब की सेहत फातरों के दिक्के और छोटे बड़े शाही मुलाजमीन की तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। महकमा को इस बात पर कंप्लेन करने पर भी खबारी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानब महकमा एक्साइज पंजाब पर बात की जाए तो छोटे शाही मुलाजमीन सीटों से अक्सर गायब होकर अपनी अपनी यूनियन की सियासत की चमक में मसरूफ और मौज मस्ती खुश गप्पों में मसरूफ नजर आते हैं। दफातर आए मोटर मालकान को खबारी और हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में नुकसान का खदशा होने का इंकशाफ है। बताया जा रहा है कि इस महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग में मन मर्जी की सीटें लेने पर छोटे मुलाजिम का आपस में तल्ख कलामी का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, मनमानियां और मर्जियां जो है वो जहां चलती हैं वहां फिर मामलात और हालात ऐसे ही होते हैं जैसे महकमा एक्साइज के हैं। अवाम ख्वार हो रही है और अफसर यहाँ पर जो है वो मौजे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इन सब चीज़ों को देखते हुए इन पर एक्शन नहीं लिया जाता या सवाल करने पर जवाब नहीं आता तो अफसोस होता है कि ये लोग पाकिस्तान के महकमों को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनको बिठाने वाले जो है वो किस तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और इनके खिलाफ को कार्रवाई जो है वो खोलना नहीं चाहते हैं। अगर आप एंटी करप्शन देख लें तो उस महकमे में भी इनके खिलाफ बहुत सारी जो है वो दरखास्तें गई हैं लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मुश्ताक चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, आप भी बताइए, आप इस महकमे को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, इच्ची बिच्ची जानते हैं, अंदर के तमाम हालात आपको मालूम है, अवाम को ख्वार कर रहे हैं और ख़ुद मज़े कर रहे हैं, ये कैसा महकमा बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ये जब से महकमा एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल जो मोटर ब्रांच है इसको कंप्यूटराइज किया गया है 2014 से, उसके बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ वर्क कर ही नहीं सके जी। नंबर प्लेट जो नमूना जात सरकारी नमूना जाता है वो प्रोवाइड करने में ताखीर है और इसका स्मार्ट कार्ड जो है ताल वो भी नहीं दे सके। हालांकि इनके SOPs के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कार्ड 24 घंटे में तैयार किया जाता है और नंबर प्लेट गाड़ी का नंबर लगने के साथ ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे जो शोरूम जाती है लेकिन की नहीं जा रही। हाँ। उसकी मामला मेन चीज यही है
जो हमारे आला अफसरान है वो महकमे तवज्जो नहीं दे रहे, जी। क्योंकि जो इन लोगों ने प्राइवेट लोगों को ठेका दे रखा ठीक है है। नंबर प्लेट का, स्मार्ट कार्ड का, उनसे इन्होंने कमीशनें वसूल कर रखी हैं। ठीक है। तो अब जब कमीशन ली जाएगी, जब ऐसे मामले तय पाए जाएंगे, ठीक तो है। ये काम तो नहीं करवा सकते, ओके। क्यों, ये तो उनके मोहताज है। तो अब मन मर्जी के उन्होंने पैसे ले लिए, वहां से कटौती कर ली है, तो अब वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक है। अवाम जो मोटर मालकान है और रोजाना के हिसाब से गाड़ी रजिस्टर्ड भी होती है, ट्रांसफर भी होती है, टोकन टैक्स भी लगते ठीक हैं, है। उनके माध्यम में हुकूमत पंजाब को अरबों का फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रिश्वत है वो भी लाखों की इनके जेबों में जा रही है। ठीक है। उसके बावजूद अवाम की सुनवाई कहीं नहीं है। जो साइल आते हैं बेचारे एक काम के लिए एक माह से ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, वो रिश्वत भी देते हैं तो भी उनका काम नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, वो सिस्टम में तो चीजें ऐड कर दी, गाड़ी रजिस्टर भी होगी, ट्रांसफर भी होगी। हाँ। आगे कार्ड का जो मामला, कार्ड नहीं मिल रहा, आप नंबर प्लेट नहीं मार रही, वो ये तो मेन मसला है इनका। मेन मसला, मेन प्रॉब्लम, इशू मेन यही नजर आ रहा है कि अगर ये कार्ड या नंबर प्लेट अगर टाइम पर इनको मिल जाए तो जो कारोबारी हजरात हैं उनके मामला ठीक हो सके, कारोबारों को तस्सी हो सके। तो जब कार्ड नहीं बनेगा, नंबर प्लेट नहीं लगेगी, तो ये लोगों की डिमांड है। अब आप ये देखें ना कि ये बीच में जिन्होंने तो पैसे जमा करवाए हुए हैं उनकी अभी तक जो है वो कार्ड्स इशू नहीं किए, उनकी नंबर प्लेट्स इशू नहीं की, और अगर बिल फर्ज बीच में जो है वो ये कोई और ड्रामेटिक सिचुएशन ले आते हैं कि उसमें पैसे बढ़ा देते हैं, तो फिर वो लोग जिन्होंने पहले पैसे जमा करवा दिए हैं वो मजीद पैसे जमा करवाएंगे, फिर जाके वो नंबर प्लेट्स की तरफ जो है वो बात आएगी। लेकिन ये बात कंप्लीट हो नहीं पा रही। इतना अरसा हो गया, सालों गुजर गए, ये मसला चलता आ रहा है। 24 घंटे का काम जो है 24 सालों में करना है इन्होंने, तो ये क्यों जो है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? इस पर डॉक्टर नबीहा इनकी तवज्जो नहीं है, ये काम करना नहीं चाहते। हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू देकर सब अच्छे की बात है, आवाम की सुनवाई नहीं है। अगर कंप्लेन करता है तो कंप्लेन में टाल मटोल की जाती है। डायरेक्टर जनरल सैयद है या सेक्रेटरी सैयद पंजाब है, काफ़ी कंप्लेनें जा चुकी हैं। अब जो ताज़ा इन्होंने रूटीन जारी की है, अब 2 दिन पहले सेक्रेटरी एक्साइन ने विजिट किया मुख्तलिफ दफातरों का, तो इनका मौजू ये था कि यहाँ सफाई का काम किया जाए, सफाई की नई मुहिम का आगाज कर दिया है। लेकिन स्मार्ट कार्ड और नंबर का जवाब देने से क्या असर है, ये उसके बाद जवाब दे नहीं सकते। सिस्टम जो है वो फाइलों वाला सिस्टम चल रहा है, इनका कोई डिजिटल सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। इनका आईटी डिपार्टमेंट है और मामलात हैं, वहां पे भी रोजमर्रा जो है वो इनके मसाइल लगे होते हैं। तो इनके पास काम करने वाले लोग नहीं है तो भर्ती कर लें। इतने अवाम जो बेकार फिर रही है और जिन लोगों ने जो है वो अपनी सीवीज दी हुई हैं उनकी सीवीज ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, और ना लोगों को जो है वो सीटों पर बिठाकर जो है इन्होंने बिल्कुल काम खराब किया हुआ है। तो इस हवाले से क्या मतलब क्या चाह रहे हैं लोग? जिनके पास जो स्टाफ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो खलीफा बन चुके हैं, और जो काम करवाने वाले, काम लेने वाले आला अफसरान ही काम नहीं लेंगे, वो अपनी मन मर्जी से। सर, आला अफसरान की तो हमारे पास रिपोर्टें ये है कि जो आला सीटों पर ये तैनाती कर रहे हैं वो तो ये जूनियर्स की कर रहे हैं। तो एक जूनियर क्लर्क को जब आप आला सीट पर तैनात करेंगे रिश्वत लेके, तो वहां पर काम क्या होगा? आला अफसर को यही नहीं पता कि मेरा काम क्या है, तो वो क्या करेगा? यही निजाम दरमन चल रहा है। अल्लाह के हाई कोर्ट ने फैसला दिया इस बात पर कि जो करंट सीटों पर जूनियर नहीं स्टाफ लगाया जाएगा, उसमें अमल दरामद ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो का तो मामले वैसे के वैसे चल रहे हैं, और जूनियर को प्रमोट करके आगे करंट सीटों पर बढ़ा रहे हैं, और जो सीनियर है वो फारिग बैठे हुए हैं। मतलब जो जिनकी इतनी टाइम हो गया है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है रिश्वत देने का, इस वजह से उनको नहीं उस सीट पर भर्ती किया जा रहा, बल्कि उनको किया जा रहा है कि जो इनको पैसे दे रहे हैं। तो ये तो इस एक इंडिविजुअल कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, ये इसमें अवाम का या हमारे मुल्की खजाने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये तो नुकसान पहुंच रहा है। अब महकमा सेहत पर ये हालात चल रहे हैं। अगर नाज़रीन मेरी फुटेज देख रहे हैं तो उस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि सीटों की खातर अहलकार लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे हैं। जो मन मर्जी की सीटें लेते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, महकमे में मुलाजमी नहीं लड़ना शुरू हो गए हैं। ये मेरी फुटेज नजर आ रही होगी, जो फुटेज आपने दी है स्क्रीन पर, तो वो आपस में जो है ना जूनियर और सीनियर आपस सीटों के हवाले से लड़ाई झगड़ा जारी है उनका। आए रोज कहीं ना कहीं सीटों लड़ाई झगड़ा ऐसे चलता रहता है। अच्छा, ऐसी चीजें जो मुतलका डायरेक्टर हैं, जो वहाँ डायरेक्टर जनरल सैयद है, उनके नोटिस में है। उसके बावजूद जो मामला टेंडर भरे जाते हैं, जो मुंह मांगे पैसे लिए जाते हैं इन एहलकारों से मनपसंद की सीट के लिए, आज नहीं तो इतना हमारे बोलने के और इतना हमारे सच दिखाने के बावजूद भी जो है वो अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो वजूहात क्या है? वजूहात इस चीज की ये कि लोग आदी हो चुके हैं, ये जो महकमा के मजीद अफसरान ये आदी हो चुके हैं सुनने के, उसके बावजूद सुनने के भी तमाम जैसे भी कह सके उतना ही काम है, जितना कह उतना ही काम है।
لیکن تاحال یہ تقریباً 4-5 سال سے جو نظام درم برم ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، وہ صحیح نظر نہیں آتا نظر آ رہا، وہ مزید اور بگڑے گا، مزید اور خراب ہوگا، اور نمبر پلیٹیں ہیں، لوگ درجنوں کے حساب سے خوار ہوتے ہیں، لیکن کمپلینیں بھی جاتی ہیں افسروں کے پاس، اس کے باوجود پورے پنجاب میں یہ حالات ہے۔ 36 ضلع میں 36 دفاتر ہیں محکمہ صحت کے، اور 36 دفاتروں میں یہی حالات ہیں جو لاہور میں ہے، یہی پنجاب بھر میں چل رہا ہے۔ تو اب مزید لاہور جیسے بڑے شہر کے دفتر کا یہ حال ہے تو اور جو شہروں میں دفتر ہوں گے ان کا کتنا برا حال ہوگا؟ 6 ماہ سے رجسٹریشن کارڈ نہیں دے سکے۔ رجسٹریشن کارڈ، ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے، دوسرے آدمی اس کی گاڑی ٹرانسفر تو کی گئی ہے، آن لائن تو ہو گئی ہے، اس کو اس کا کارڈ نہیں ملا۔ جب تک کارڈ اس کا ملے گا نہیں، آگے گاڑی فروخت کر نہیں سکتا۔ اگر گاڑی کارڈ ملے گا تو گاڑی فروخت کرے گا۔ جو کاروباری نظام ہے وہ درم برم ہو چکے ہیں، شو روم مالکان ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس محکمے کے اہلکار آفیسران جو اپنی شاہی معاملوں کو زندگی گزار رہے ہیں، عوام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت پنجاب کو ریونیو دیا جا رہا ہے اور عوام کو دیا آپ نے جا رہا فوٹیج چلا دی ہے، آپ دکھا رہے ہیں کہ اندر جو ملازمین ہیں وہ سیٹوں کی بندر بانٹ جو ہو رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو وہاں لڑوا دیا، وہ جو لڑ کے جو ٹائم ضائع کریں گے وہ کام کس ٹائم پہ کریں گے؟ عوام تو خوار ہوگی۔ اور دوسری جانب یہاں ایپ کا ایک سہ یونین چل رہی تھی تقریباً عرصہ 2 سال سے، گزشتہ 2 سال سے۔ اچھا، اب ایک وہاں نئے آفیسر آئے، انہوں نے ان کے مقابلے ایک اور جو اہلکار اس کو صدر بنا دیا۔ اب وہ 2 پارٹ ہو گئے، 2 پارٹ میں اب لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، صحیح ہے، گروپس بنا دیے، گروپ بن گئے، 2 گروپوں میں تصادم میں لڑائی جھگڑا، سیٹوں سے غائب رہنا، سیاست کی چمک سے دائم بائیں میں خوش گپوں میں مصروف رہنا، آئے گا حالات وہ چاہ رہے ہیں۔ یعنی محکموں کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، 2 گروپوں کو بنا کر جو ہے وہ یہ اس کا صدر ہے، یہ اس کا صدر ہے، اور دونوں صدور جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں بیزی ہیں، اور وہ آپس میں ہی دشمن بنا دیا۔ بالکل، اور سیٹوں پر لوگ موجود نہیں، اور جو سیل آنے والے لوگ ہیں وہ خوار ہیں، آفیسر سیٹوں پر نظر نہیں آتے۔ محکموں میں سیاست شروع ہو جائے گی تو کام کہاں ہوگا؟ کام تو صفر ہوگا۔ جب انہیں ریونیو جنریٹ کرنے کی بات آئی تو پچھلی بار انہوں نے جس طریقے سے لوگوں سے پیسے نکلوائے ہیں اور جیسے گاڑیاں بند کر کے انہوں نے اپنی کاروائیاں جو ہے وہ کی ہیں، اس پہ ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، ہم نے باقاعدہ پروگرام بھی کیا کہ جی ان کے اہلکاروں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی پیسے نکلوا لیے جو ایک سال 2 سال سے جو ہے وہ غائب تھے، ٹوکن جمع نہیں کروائے تھے، ٹوکن ٹیکس تھا، پراپرٹی ٹیکس تھا، انہوں نے کام کیا، ریونیو جنریٹ کیا۔ تو بھائی صرف پیسے لینے کی بات نہ کریں، آپ ان کو اکوموڈیٹ بھی تو کریں، اپنی سروسز بھی تو پرووائڈ کریں، یہ بھی تو عوام کا حق ہے۔ جو رجسٹریشن کارڈز آپ کی طرف جو ہے ڈیو ہیں وہ بھی تو آپ بنا کے دو، جو نمبر پلیٹس کی آپ کی جو ہے وہ طرف ڈیو ہیں آپ نے وہ بھی تو دینی ہے۔ 24 گھنٹے کا کام آپ 24 سالوں پہ محیط کر دیا۔ آپس کی آپ لوگوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، آپس میں گروپ بندیاں، گروپ بازیاں، یونین، یہ سب چیزیں جو ہے وہ چالو ہو گئی۔ جس محکمے کو اٹھا کے دیکھ لو وہاں پہ یونین نکل آتی ہے، 1 2 3 4 نہیں 5 5 6 6 یونینز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسے محکمے چلتے ہیں؟ ایسے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کر کے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ آپ نے سیاست کا گڑھ بنا دیا ہے۔ ہر طرف جدھر دیکھیں سیاسی محاذ کھڑا ہے، گھروں کے اندر دیکھ لیں سیاسی پارٹی کے لوگ آپس میں جو ہے وہ رشتے اپنے ناطے بھول کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے اور ہم عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرح تو کبھی بھی آپ کے محکمے کام نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی آپ کے ادارے جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہو پائیں گے عوام کے لیے۔ تو اس پر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جو افسران بالا ان کاموں میں ملوث ہے، جن کی وجہ سے یہ یونینز بن رہی ہیں، جہاں پر ملازمین کی سنی نہیں جا رہی، اکوموڈیٹ ان لوگوں کو نہیں کیا جا رہا جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان افسران کے خلاف کارروائی کھولیں۔ آج میں ایک اور بات موٹر مالکان کے سامنے لاتا ہوں۔ اتنا بڑا محکمہ ہے، پورا پنجاب ہے، آئی ٹی کا سسٹم ہے، ان کے پاس سافٹ ویئر انجینئر ہی کوئی نہیں، اور سب جو ایک آدمی اس کے پاس سافٹ ویئر انجینئر، صرف وہ بھی لوکل، وہ کام کو سمجھتا نہیں، وہ برائے فارمیلٹی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے پر دکھاوے کے لیے۔ اس کے پاس کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، وہ گریجویشن نہیں ہے۔ اس کے پاس جو جتنی گاڑیوں کے معاملات یا دوسری چیزیں نظر آتی ہیں بالکل وہ اس سے فارغ ہے، کام کر ہی نہیں سکتا۔ پورا پنجاب ایک طرف ہے اور ایک آدمی لگایا ہوا ایک سیٹ پر جو سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ اس کے باوجود جو محکمہ ہے تاحال ریونیو تو روزانہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن وہاں جو موٹر مالکان ہیں ان کو اخباری اور دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بالکل مشکلات میں ہے اور ان کے معاملہ درم برم ہے، نظام درم برم ہے۔ اب پراپرٹی ٹیکس کی طرف دیکھا جائے تو جب سے یہ کمپیوٹر سسٹم کیا گیا ہے، ان کی اربوں کی لاگت ہے پورے پنجاب کے سسٹم کی،
لیکن اس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ بچوں جیسا کھلونا ہے، معمولی ہے، صحیح، لیکن وہ 2 لاکھ میں تیار جو سسٹم ہے، ان لوگوں نے 3 ارب حکومت پنجاب سے وصول کیا ہے چند سسٹم کے لیے، لیکن آئے روز وہ ڈیمیج رہتے ہیں، ہینگ رہتے ہیں، خراب رہتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کی بات نہیں ہے، اس کو آپریٹ کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا، سسٹم تو تبھی کام کرے گا جب سسٹم کو چلانے والے ہوں گے۔ متواتر بند ہوتا ہے، 6 گھنٹے بند ہوتا ہے، اندازہ لگائیں جو ٹیکس دہندگان لوگ ہیں بیچارے روزانہ اخبار ہوتے ہیں اپنے ٹیکس وصول کرنے کے لیے اور پیسے جمع کروانے کے لیے، لیکن وہ نہیں ملتے۔ اچھا کیسی بات ہے، میں نے اپنے ایک پروگرام میں جو ہمارے ایکس آئی ٹی منسٹر تھے فواد چودھری صاحب، ان کو کال لیا تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے یا ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلانے والے نہیں ہیں۔ تو کیوں دیا ان لوگوں نے چلانے والے سسٹم کو؟ نہیں ہیں تو وہ سسٹم جب آپ دے رہے ہو اس سے پہلے لوگوں کو ٹرین کرو نا، اس چیز کے لیے ٹریننگ دو، باقاعدہ طور پہ جو جدید مشینری آپ لے کر آ رہے ہو اس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ ارینج کرو۔ ٹریننگ کیوں نہیں ارینج کرتے یہ لوگ؟ پہلے ٹریننگ ان لوگوں کو دو، اس کے بعد اس سسٹم پر بڑھاؤ، اگر وہ نہیں اس کے تو نئے آئی ٹی کے لوگ لگاؤ، آئی ٹی والے لوگ جو ملازم ہیں وہ رکھو تاکہ لوگوں کو مشکلات تو نہ ہو۔ عوام تو ریونیو دے رہی ہے لیکن ریونیو ہم لے رہے ہیں، اس کا طریقہ کار جو ہے عوام کو اس سے متبادل کچھ نہیں مل رہا، سوائے خواری کے۔ بھائی جتنا ٹیکس یہ عوام پے کر رہی ہے نا، پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ٹیکس جو پے کرتا ہے نا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول کی اس کو سہولیات دی جاتی ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن یہاں پہ عوام جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس، پانی پینے کا ٹیکس، کھانا کھانے کا ٹیکس، کسی جگہ پہ بیٹھنے کا ٹیکس، ہر جگہ پہ ٹیکس، صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے اس ملک میں، باقی ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ آپ کو پراپرٹی ٹیکس، آپ کی گاڑی کا ٹیکس، آپ کے فلانے ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس، آپ کے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس، جو چیزیں ہم نہیں بھی دیکھتے ان کے بھی ٹیکس، جو ہم نے کبھی استعمال نہیں کی ان کے بھی ٹیکس۔ تو یہ جو ٹیکسوں پہ جو ہے وہ انہوں نے اتنا عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، تو فیسیلیٹیٹ بھی تو کریں۔ اب یہ جتنے انہوں نے محکمے بنائے ہوئے ہیں، کوڑا اٹھانے والی کمپنیاں ہیں، صاف ستھرائی کرنے والی کمپنیاں ہیں، یہ محکمہ ایکسائز ہے اور لوگ ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے بنائے نا، تو یہاں تو عوام خوار ہو رہی ہے۔ فائدہ کیا ان محکموں کا بند کر دیں آپ؟ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ پورے پنجاب میں 15-16 سیٹیں ای ٹی او کی خالی ہیں ایکسائز ایکوزیشن آفیسر کی، تقریباً 3 ماہ سے، جس میں 8 لاہور کی ہیں اور 7 اور باقی ضلعوں کی ہیں۔ تو بٹھائیں گے کس کو؟ وہاں کوئی لگا نہیں رہے، بٹھائیں گے کس کو؟ اور لوگ ہیں ان کے پاس، لوگ ہیں لیکن جو پہلے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی سیٹوں سے انہوں نے ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں، منفرد سیٹوں پر لگائے ہوئے ہیں، یہ سیٹیں خالی ہیں، یہاں لوگ لگا رہے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، تو ظاہر کیسے کام ہوگا؟ جو ان کے متعلقہ جو ٹیکس دہندگان ہیں وہ تار اگر ان کو پاسورڈ نہیں ملے گے ای ٹی او کو تو کیسے کام چلے گا؟ وہ ریکوری نہیں ہوگی۔ اگر موٹر برانچ کے جو ای ٹی او ہیں ان کے پاس لاگ ان نہیں ہوگا تو کیسے وہ فارورڈ چلے گا، پاسورڈ چلے گا ان کا؟ تو کیسے انسٹیٹیوشن بک بنے گی ان کی؟ یہ بہت پیچیدگی ہیں جو اعلیٰ افسران کی طرف سے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ 2-2.5 سال سے مزید اس کے حالات خراب تر خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو مزید ان میں جو معاملہ چلیں گے مزید اور خراب ہوں گے، تو اب لوگوں کا اس پہ کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، جو موٹر مال کا ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آئے روز بار وارڈر والے تنگ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس رجسٹریشن کارڈ نہیں ہے یا ان کے پاس بک نہیں ہے تو وہ تنگ کرتے ہیں، وارڈر والے تنگ کرتے ہیں، ان کے چلان ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو ظاہری بات وہ اپنا کاروبار مفلوج ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مشتاق چودھری صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر بار بار آواز بلند کرنے کا اس پلیٹ فارم پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام خوار ہو رہی ہے، عوام کی جو خواری ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ اعلیٰ افسران اس چیز پر غور کریں کہ صرف آپ نے یہ محکمہ اپنے ہی فیسیلیٹیشنز کے لیے نہیں جو ہے وہ یہاں پر آپ بھرتی ہوئے کہ آپ کو جو ہے پیٹرول فری ہے، آپ کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو مراد دی جا رہی ہیں، تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے۔ آپ ہی کے محکمے میں حیران ہوں اعلیٰ افسران پر، اور حیران ہوں میں اعلیٰ حکام پر کہ جو اس پر ایکشن نہیں لے رہے، کہ اپنے ہی جو ہے وہ آفس میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ملازمین ایک دوسرے کے دستے گرے باں ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ کام کیا خاک ہوگا جب وہاں پہ آپ نے 2 یونینز بنا دی اور ان گروپوں کو آپ نے تصادم کے لیے لگا دیا۔ کل کو وہاں کوئی بندہ مر جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ کیوں نہیں اعلیٰ حکام اس پر جو ہے وہ ایکشن لیتے؟ آپ نے جو ہے وہ سیاسی گڑھ بنا دیا تمام محکموں کو۔ اگر آپ نے سیاست کا ہی جو ہے وہ میدان بنانا ہے سارے محکموں کو، تو پھر آپ پاکستان کو جو ہے ان کے محکموں کو اکوموڈیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہے وہ یہ لگا کے آپ کو جو ہے وہ پاگل بناتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اتنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ سسٹم آپریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بندے نہیں ہیں، اور وہ سسٹم جدید مشینری لانے کے لیے آپ جو ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، اسی پیسے کی یہ کرپشن کرتے ہیں۔
تو یہ تو غلط بات ہے نا. آپ ریونیو جنریٹ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہو, سب سے بڑا محکمہ ہو, اور آپ ہی کی کارکردگی صفر ہو, اور پھر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ ہی اس پہ ناراض ہو جائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. سیکٹری صاحب آئے رو وزٹ کرتے ہیں, بس صفائی نہیں کی, یہ نہیں کیا, وردی نہیں پہنی, بورڈ نہیں پہنے, یہ چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن جو عوام کے معاملے نظر نہیں آتے. کسی سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اگر عوام کوئی بات کرے تب, اگر صحافی بات کرے تو تب ان کے پاس چیزیں جواب ہی نہیں ہے. اسمارٹ کارڈ کا, نمبر پلیٹ کا, ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, خاموشی کے علاوہ. بس صفائی ستھرائی پہ نظر ہے, ان کی اہلکار وردی پہ نظر ہے, ان کے شوز پر نظر ہے. یہ چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے بس. باقی جو معاملہ وہ نظام دربر, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اور یہ میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے اس ٹائم پہ محکمہ ایکسائز پنجاب کے لیے کہ بارہا پروگرام کرنے کے باوجود بھی اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا. ہم یہ سچ اور پورا سچ اپنی اسکرین پہ دکھاتے ہی نہیں, بلکہ آپ کو اپنی زبانی بتا بھی رہے ہیں, آپ کو پروف کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اس محکمے کو جو ہے وہ یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہاں پر جو ہے وہ عوام کو خوار کیا جا رہا ہے, یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے, یہاں پہ سیٹوں کی بندر بانٹ ہوئی پڑی ہے, یہاں اعلیٰ افسران جو ہے وہ اپنے نچلے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ملازمین جو ہے ان کو آپس میں لڑوانے کا باعث بن رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں اعلیٰ حکام پر کہ اس پر جو ہے وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس محکمے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ داران پھر کون ہوں گے. کل کو خدا نہ خواستہ یہاں قتل و غارت ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت بھی تو آپ لوگ ایکشن لیں گے. اس وقت بھی تو آپ کے لیے جو ہے وہ یہ مصیبت کا باعث بنے گی چیز کہ 2 بندے 4 بندے کہیں مرتے ہیں تبھی جا کے اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے پاکستان میں. بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب پروگرام کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے کہ یار عوام کو خوار کرنے میں جو ہے وہ ہمارے محکموں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود آپ ان کو جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کے بجٹ ایشو کرتے ہیں. وہ بجٹ جاتے کہاں ہیں, آپ حساب کتاب بھی نہیں لیتے. تو پھر پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے, پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے, پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. IMF بھی جو ہے وہ قرضوں کی شرائط رکھتا ہے. یہ شرائط کیوں نہیں رکھتا کہ اپنے سرکاری ملازمین کے ذرا اثاثے تو ظاہر کریں, اپنے سرکاری افسران جو ہیں ان کی مراد تو بند کریں. یہ جو سرکاری افسران پیٹرول لے رہے ہیں, ان کے پیٹرول کو تو جو ہے پہلے ختم کیا جائے. آپ ملک میں پیٹرول بڑھا کے غریب آدمی کو ذلیل کر رہے ہیں اور اعلیٰ افسران کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کے ملک کا کون سا کالا قانون ہے بھائی جس پر آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہو اور بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اصل چہرہ دکھاتے ہیں. تو ہم کیا کریں, آپ بتا دیں کہ ہم کیا کریں. خاموشی سے بیٹھ جائیں اور عوام کو جو ہے وہ ذلیل ہونے دیں, ہم بھی ان سمیت جو ہے وہ ذلیل ہوتے رہیں ان افسران کی خاطر, صرف چند لوگوں کی خاطر جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ محکمہ ایکسائز کو بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں. تو کل کو تو یہ مشتاق صاحب ایک نیا معمہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. ہم عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی مشکلات جو ان کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے, ان کے معاملہ جو کرتے رہیں گے, ان کے جو معاملات سامنے لاتے رہیں گے. باقی معاملات جو CM صاحب PM صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں میں اگر کرنا چاہے وہی کریں گے. اب تو اتنا نظام درمرم ہو چکا ہے اس محکمے کا, اتنا نظام درمرم ہو چکا ہے کہ اپنی طرف سے انکوائری کرائی جائے کہ یہاں کیا صورتحال ہے, یا موٹر بائک کی صورتحال کیا ہے, پرائیویٹ ٹیکس کی صورتحال کیا ہے, باقی جو برانچز ان کی صورتحال کیا ہے, پورے پنجاب میں دیکھا جائے عوام کے وہ معاملات کیا ہے, وہاں عوامی ایشو کیا ہے, اور ریونیو کیسے جنریٹ کیا جا رہا ہے, ریونیو کے متبادل عوام کو دیا کیا جا رہا ہے. بہرحال مشتاق صاحب اللہ کرے کہ اس محکمہ ایکسائز کے حوالے سے جو ہے وہ اعلیٰ حکام اس پر ایکشن لیں اور ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے اعلیٰ حکام نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ پورا سچ پروگرام کے حوالے سے محکمہ ایکسائز کو بہتر بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. کاش کہ اس پہ بھی میں پروگرام کبھی کروں اور محکمہ ایکسائز کی کوئی اچھی خبر بھی میرے پاس آئے. بہرحال جی پروگرام کا وقت بس یہیں تک. بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. بات یہاں یہ ہے کہ ہمیں نہیں ہے اصل چہرہ دکھانے کا, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ عوام کو جہاں پر ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ہمیں پورا سچ دکھانا پڑتا ہے. جن محکموں پہ پاکستان چلتا ہے اور پاکستان کے وہ محکمے جو پاکستان کے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ ہم سے تو ٹیکس لیے جا رہے ہیں لیکن سرکاری افسران کی مراد بند نہیں کی جا رہی ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنا بند نہیں کیا جا رہا ہے. IMF پہ بھی میں حیران ہوں کہ قرضوں کی جو ہے وہ قسطیں اور اسکیموں پہ اسکیمیں جو ہے وہ لانچ کرتے رہتے ہیں غریب عوام کے لیے, اور سرکاری افسران کے لیے جو ہے وہ کوئی سوال ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ جن کو مراد دی جا رہی ہیں. ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے سسٹم کو جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا ہے. جس ملک کا سسٹم ہی خراب ہو جائے وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ بے ضابطگیاں اور کارکردگیاں آپ کے سامنے ہیں. بہرحال جو بھی ہے ہم آپ کے سامنے پورا سچ لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر کل صبح سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.